حاتم طائی کے 40 دروازے تھے. آدمی ایک سے لیتا، پھر دوسرے دروازے پہ آتا، پھر تیسرے دروازے پہ آتا، پھر چوتھے دروازے پہ آتا 40 دروازوں سے لے کر آدمی جاتا، پھر بھی اس کی تھوڑ رہتی تھی. ایک دن امام حسن کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا. اس نے کہا کہ آپ کا بابا علی سخی ہے یا حاتم طائی سخی تھا؟ آپ مسکرا پڑے. آپ نے اس سے سوال کیا کہ بتاؤ حاتم طائی کے دروازے کتنے تھا دینے والے؟ اس نے کہا 40 دروازوں سے لیتا تھا. ایک آدمی 40 دروازوں سے لے کر جاتا تھا. آپ نے کہا ایک دروازے سے وہ اس کی جھولی بھرتی نہیں تھی، اس کا جی نہیں بھرتا تھا، دوسرے دروازے پہ آتا تھا، پھر تیسرے پہ آتا تھا، پھر چوتھے پہ آتا تھا. علی کا دروازہ وہ دروازہ ہے جو ایک بار آتا ہے علی اس کو جھولی بھر کر دیتا ہے، اس کو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. علی کا دروازہ وہ دروازہ ہے جو آ جائے مولا علی اس کی تمام حاجتیں پوری کر دیتے ہیں. یہ ایسا دروازہ ہے. مولا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. علی کو چہرہ دیکھنا عبادت ہے. علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، صرف قرآن کرتے رہیں اجر نہیں ملے گا، لیکن علی علی کرتے رہیں گے تو اجر ملے گا. صرف قرآن کرتے رہو، پڑھو نہیں، اسے اجر ملے گا نہیں ملے گا. علی علی کرتے رہو تو ثواب ملے گا، اجر ملے گا. یہ صحابہ کو شان کیوں ملی، رفعت کیوں ملی، مقام کیوں ملا؟ حضور کے توسل سے ملا. حضور کے توسل سے یہ شان مقام ملا. اگر حضور نہ آتے تو صحابہ کو یہ شان، یہ مقام، یہ رتبہ، یہ بلندیاں نہ نصیب ہوتی. ہمیں یہ شان نصیب نہ ہوتی کہ ہم رسول کے غلام ہیں. ہمیں یہ مقام، عزت، رتبہ ملا ہے تو حضور کے صدقے ملا ہے. یاد رکھو، یہ دنیا کی رونقیں بہار دوسرا بحال ہیں، دنیا چمک رہی ہے، دنیا کے نظام چل رہے ہیں تو حضور کے صدقے چل رہے ہیں. فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے اس طرح ایمان لے کر آؤ. ہمارا جو ایمان ہے ہمارا بکاؤ ایمان ہے، جہاں پیسے دیکھتے ہیں ہم وہاں گر جاتے ہیں. ہمارے جیسا ایمان نہیں ہے. ایمان ایسے لے کر آؤ، اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے کہ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے. اللہ تعالیٰ نے اتنی شانیں عطا کی ہمارے لیے، صحابہ کا ایمان آئیڈیل بنا دیا، نمونہ بنا دیا کہ اللہ نے کہا ایسا ایمان لے کر آؤ. تو میرے بھائی اپیل گزارش یہی ہے، حاتم طائی بھی سخی تھا. آج ہم مسلمان ہو کے ہم مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے. وہ غیر مسلم ہو کے اس نے زندگی کے اندر کسی کو تنگ نہیں کیا. حاتم طائی نے زندگی کے اندر کسی کو تنگ نہیں کیا. یہ اللہ رب العالمین نے اس پر اتنی مہربانی کی کہ جب وہ مرا نا، ایک مقام اعراف ہے، جنت اور جہنم کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے وہ عطا کر دیا. اللہ نے کہا کہ تو نے زندگی کے اندر کسی کو تنگ نہیں کیا، تو نے سخاوت بہت کی ہے، تو نے غریبوں کی مدد بہت کی ہے. اس کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اسے مقام اعراف عطا کر دیا. وجہ کیا ہے کہ کسی کو تنگ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، کسی کو برا بھلا کہنا یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ حضور کے صدقے میں کتنی شان ملی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے تو ہم لوگوں کے کام آئیں، دوسرے لوگوں کی جس کے کام آئیں گے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ دعا کرے گا. جب وہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہماری تمام پریشانی